یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو بھی موجودہ حالات کے تناظر میں ہے، اور یہ وقت جیسے جیسے گزر رہا ہے، یہ دن جیسے جیسے بیت رہے ہیں، چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں، حالات واضح ہوتے جا رہے ہیں، اور حق اور باطل کی جو تفریق ہے وہ بہت زیادہ واضح ہو گئی ہے، کرسٹل کلیئر ہو گئی۔ اور اس وقت جو موجودہ عالمی حالات ہیں، عالم اسلام کے حالات ہیں، مشرق وسطیٰ میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس میں اور بہت سے فیکٹر جہاں پر شامل ہیں، ان میں ایک بہت بڑا عنصر جو کہ سب سے زیادہ غالب ہے اور اہم ہے، وہ مذہب کا ہے، نظریات کا یہ تناؤ ہے، مذہبوں کا یہ تناؤ ہے، یہ آمنا سامنا ہے جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور جو بات میں نے شروع میں کہی کہ چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں، وہ یہ کہ ایک بہت بڑی ریاست کے اسٹیٹ سیکرٹری نے گزشتہ دنوں یہ بیان دیا، خاص طور پہ شیعہ علماء کے حوالے سے، شیعہ آئیڈیالوجی کے حوالے سے، کہ جی یہ ہمارے مد مقابل ہیں، اس لیے ہمیں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اسی شخصیت نے آج سے تقریباً 1 سال پہلے یہ کہا تھا کہ ہمیں امام مہدی کے ظہور سے ڈر لگتا ہے۔ اس کی وجہ یہ اس نے بتائی کہ ہمارا مقابلہ جن لوگوں سے ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب سرکار کا ظہور ہو جائے گا تو پوری دنیا میں عدل و انصاف کا قیام ہوگا، اور ساری دنیا کی جو طاقت ہے، نظام ہے، وہ امام مہدی کے ہاتھ میں ہوگی۔ یہ بات اس نے کی تھی، یہ آن دی ریکارڈ موجود ہے، اس پہ ہم نے بھی پروگرام کیا تھا۔ اور ماضی قریب میں ہی ایک بادشاہ نے یہ بیان دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ اس نے کہا تھا کہ یہ شیعہ منتظر ہیں، کہتے ہیں جی کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا تو ہم سرخرو ہو جائیں گے۔ تو اس نے کہا تھا کہ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو ہم امام مہدی کا مقابلہ کریں گے۔ یہ بیان بھی آن دی ریکارڈ موجود ہے۔ حالانکہ امام مہدی پر ایمان، امام مہدی کا ظہور اور دنیا جو عدل اور انصاف سے بھر جائے گی، اس پر صرف شیعہ مسلک کے لوگ ہی ایمان اور عقیدہ نہیں رکھتے، بلکہ تمام مسلمان اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور یقین کامل ہے یہ سب کا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اب تو جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، دوسری قوموں کے لوگ ہیں، انہوں نے بھی یہ بات تسلیم کرنا شروع کر دی ہے کہ قائم کا، ولی العصر کا، صاحب زمان کا ظہور ہوگا، اور ظہور قریب ہے۔ اور وہ اس امید میں ہیں کہ کوئی شخصیت ایسی آئے گی کہ جو دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دے گی۔ اسی حوالے سے رشیا کا ایک فلسفر جس کا نام الیگزینڈر ڈیوگن ہے، موجودہ حالات پر بہت زیادہ بات کرتا رہتا ہے، ایک فلسفر ہے اور تھنک ٹینک ہے وہاں کا، اور رشیا میں وہاں کا جو صدر پیوٹن ہے، اس کا ایک عرصے تک یہ مشیر رہا، اور اس کی لکھی گئی کتابیں وہاں پر نصاب میں، خصوصاً جو ڈیفنس کے لوگ ہیں وہ پڑھاتے ہیں اس کی لکھی ہوئی کتابیں۔ اس نے ایک بیان دیا ہے امام مہدی کے حوالے سے، اور خصوصاً شیعہ مسلک کے حوالے سے۔ اس نے کہا جی کہ میری شیعہ علماء سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے بتایا مجھے کہ وہ کسی ایسی ہستی کے منتظر ہیں، ان قریب ظہور ہونے والا ہے، جس کو صاحب الزمان کہتے ہیں شیعہ، امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے منتظر ہیں شیعہ۔ تو وہ کہتا ہے کہ جب میں نے یہ سنا کہ کوئی ایسی شخصیت ہے جس کے یہ منتظر ہیں کہ جن کے آنے سے دنیا عدل اور انصاف سے بھر جائے گی، ظالم کا خاتمہ ہو جائے گا، ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا، تو اس نے یہ بیان دیا۔ وہ کہتا ہے یہ بات سننے کے بعد میں یہ بات برملا کہہ رہا ہوں کہ امام مہدی کا انتظار صرف شیعہ ہی نہیں کر رہے، بلکہ ہم بھی کر رہے ہیں۔ میں بھی امام مہدی کا منتظر ہوں، اور ساری دنیا اس وقت منتظر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا سے ظلم اور جبر کا خاتمہ اگر کوئی کر سکتا ہے، کوئی شخصیت، کوئی ہستی ایسا کام کر سکتی ہیں، تو وہ صاحب العصر ہیں، وہ بقیت اللہ ہیں، امام مہدی ہیں۔ I was in Qum in Iran. One Ayatollah has said to me, we share with you the culture of awakening. You are awakening Christ, we are awakening Mahdi. So we are together, we are united in this culture of awakening with our spiritual attitude, with our refuse of individualism, of materialism, of the Western civilization, of liberal capitalism. وہ کہتا ہے کہ دنیا کو ایک ڈیوائن پاور کی ضرورت ہے، یعنی من جانب اللہ، اور اس سلسلے کو صرف اور صرف فقط اور فقط حسینی ہی اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو من جانب اللہ امامت کا سلسلہ ہے، یہی وہ سلسلہ ہے کہ جو دنیا سے ظلم اور جبر کے نظام کو ختم کرے گا اور عدل اور انصاف سے بھر دے گا، عدل کا قیام ہوگا، انصاف کا قیام ہوگا۔ یہ بات آج کے دور میں ثابت ہو گئی کہ تمام علی والوں کو یہ بات مبارک ہو کہ صرف آپ ہی الاجل الاجل کی صدائیں نہیں دے رہے، بلکہ دوسرے مذاہب کے لوگ، دوسرے نظریات کے لوگ بھی اس امام کے منتظر ہیں،
ان کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں اور اس حق کے منتظر ہیں کہ جو غالب آ کر رہے گا، اور جب یہ حق غالب آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے، اور یہ جو دشمن ہیں، جو حجت کے دشمن ہیں، یہ سب کے سب ناکام ہو جائیں گے۔ اور یہ جو رشین فلاسفر ہے جس کا نام الیگزینڈر ڈیوگن ہے، آج سے کچھ عرصہ پہلے بھی اس نے ایک بیان دیا تھا، اور اس بیان میں اس نے علی والوں کی کھل کر حمایت کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ موجودہ حالات میں، موجودہ دور میں اگر کسی نے حق کی طرفداری کی ہے تو وہ علی والے ہیں، امام حسین کے ماننے والے ہیں، مولا علی کے چاہنے والے ہیں۔ اور اس نے یہ بات کی تھی کہ ہم سب حق کی طرفداری کرنے میں بری طرح سے ناکام ہوئے ہیں، حق کی طرفداری اگر کسی نے سیکھنی ہے تو امام حسین کے ماننے والوں، یہ بات آن دی ریکارڈ موجود ہے۔ اور اب دیکھ لیں کہ امام مہدی کے حوالے سے اس نے جو یہ بات کی ہے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو حسینیوں نے مظلوم کا ساتھ دیا ہے، ظالم کی مخالفت کی ہے، حق کی طرفداری کی، اس حق کی طرفداری کی وجہ سے وہ تبلیغ ہوئی ہے کہ جو گزشتہ ایک صدی میں بھی شاید قلم کے ذریعے، خطابات کے ذریعے، مناظروں کے ذریعے شاید اتنی تبلیغ کبھی نہ ہوئی ہو جتنی ان 3 مہینوں میں ہو گئی ہے، حق کی طرفداری کر، مظلوم کا ساتھ دے کر، ظالم کے خلاف ڈٹ کر قیام کرنے سے۔ جس قدر حسینیت کی ترویج ہوئی ہے، جس قدر یہ پیغام عام ہوا ہے، آج سے پہلے ایسا کبھی دیکھنے کو نہیں۔ اور اس حق کی طرفداری کی وجہ سے آج دوسرے مذاہب کے لوگ ہمارے آئمہ کے قصیدے پڑھ رہے ہیں اور ان کے ظہور کے منتظر ہیں، اور امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف وقت کے حسین ہیں، بقیت اللہ ہیں، وارث خون حسین ہیں۔ اور یہ کیسا اتفاق ہے کہ جوش ملی آبادی نے کہا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ آج واقعاً ہر قوم کہہ رہی ہے کہ ہمارے ہیں حسین۔ یہ اس نے کہہ دیا کہ صرف شیعہ ہی منتظر نہیں ہے بلکہ ہم بھی منتظر ہیں، ساری دنیا منتظر ہے، کیونکہ ساری دنیا کو ضرورت۔ تو یہ در حقیقت یہی نعرہ ہے کہ ہمارے ہیں حسین۔ آج ساری دنیا کے لوگ، آج سارے مذاہب کے لوگ یہی صدا دے رہے ہیں کہ ہمارے ہیں حسین، کیونکہ امام حسین، حسینیت ان پر ایک انسان کا اجارہ نہیں ہے، ایک مسلک، ایک ملت، ایک قوم کا نہیں ہے، بلکہ جو حق کا طرفدار ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے، کسی بھی قوم سے ہو، وہ یہ ضرور کہے گا کہ ہمارے ہیں حسین۔ اور آج ساری دنیا اس بات کی منتظر ہے کہ جلد از جلد سرکار ولی العصر کا ظہور ہو اور دنیا سے ظلم اور جبر کا خاتمہ ہو جائے، ساری دنیا میں عدل اور انصاف کا قیام ہو، تاکہ لوگ امن اور سکون سے رہ سکیں۔ اس جنگ سے، ان کشیدہ حالات سے ہر کوئی پریشان ہے۔ اب 2 ہی طاقتیں ہیں، ایک وہ عناصر ہیں کہ جو ظہور مہدی سے خوف زدہ ہیں، ایک وہ ہیں کہ جو ان کے منتظر ہیں۔ جو منتظر ہیں وہ حسینی ہیں، اور جو خوف زدہ ہیں وہ یزیدی ہیں۔ 2 ہی فرقے ہیں بعد از کربلا، ایک حسینی، ایک یزیدی، آج تک چلے آ رہے ہیں، اور حسینیت ہمیشہ زندہ باد رہے گی، پائندہ باد رہے گی، اور یزیدیت ہمیشہ مردہ باد رہے گی، ذلیل و خوار رہے گی۔ مومنین اکرام، آپ کے حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔